الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في موضع آخر إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اللہ کے نبی کی اجتماعی زندگی، جلوت والی زندگی ہو یا خلوت والی زندگی، اخلاقی زندگی لے لو، معاشرتی زندگی لو یا معاملاتی زندگی لو، ہم تمام مسلمانوں کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی، ہر گوشے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو ملے گا۔ زندگی کے کسی بھی پہلو کو ہم اللہ کے نبی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم کو رہنمائی ملیں گے۔ ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ، معاملاتی نظام کا طریقہ، معاشرتی نظام کا طریقہ ہم کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کتابوں میں موجود ہے، جو ہماری زبانوں پر موجود ہے، جو بیانات میں موجود ہے، اور جو انٹرویو وغیرہ کے ذریعے سے ہم غیروں تک پہنچا رہے ہیں، اس زندگی کو بیان کرنے سے زیادہ، اللہ کے رسول کی زندگی کو اعلان کرنے سے زیادہ، کتابوں میں لکھنے سے زیادہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اپنی عملی زندگی سے پیش کریں، اپنی زندگی سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائیں، ہم اپنی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا تعارف کرائیں اپنی زندگی سے۔ بیانات سے نہیں کام چلے گا، اعلانات کے ذریعے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اغیار اور غیر قومیں ہماری زندگی کو دیکھ کر ہماری نبی کی زندگی کو پہچانیں گے کہ یہ جس نبی کے ماننے والے ہیں ان کی زندگی ایسی تو ان کی نبی کی زندگی کیسی ہوگی، یہ جس اسلام کے ماننے والے ہیں ان کی زندگی ایسی تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا جس کے یہ ماننے والے ہیں، وہ قرآن کتنے پیاری مقدس کتاب ہوں گی جس پر یہ عمل کرنے والے ہیں، کیا اصول اور ضابطے اور کیا اس کے اندر زندگی اور حیات کے طور طریقے کیا بیان کیا گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر نظر آ رہا، وہ اسلام کو اور وہ اللہ کے رسول کو پہچانے مسلمانوں کی زندگی سے، بیانات کے ذریعے سے نہ پہچانے، کتاب کے مطالعے سے نہ پہچانے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی سے پہچانے۔ اور ہم سب کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی ہے، ہم وہ زندگی کو اپنی زندگی بنائیں تاکہ ہماری زندگی غیروں تک پہنچے اور غیر ہماری زندگی کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو پہچانے کہ یہ غلاموں کی زندگی ایسی تو آقا کی زندگی کیسی ہوگی، یہ عام مسلمانوں کی زندگی ایسی تو خاص مسلمانوں کی زندگی کیسی، پھر ان کے نبی کی زندگی کیسی، ان کے نبی کے ساتھیوں کی زندگی کیسی ہوگی۔ وہ یہ اندازہ نہ لگائے کہ یہ درم ہے، کٹر پسند ہے، یہ لڑائی جھگڑے والے ہیں، وہ اگر میڈیا کے ذریعے سے بیان بھی کرے کہ یہ کٹر پسند لوگ ہیں، یہ حق درم لوگ ہیں، یہ ظلم ستم والے لوگ ہیں، یہ ناانصافی والے لوگ ہیں، یہ لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں، اگر وہ میڈیا کے ذریعے سے بیان بھی کرے تو مسلمانوں کی عملی زندگی ان کے بیان کو رد کر بتا دے، مسلمانوں کی عملی زندگی ان کو جھٹلا کر بتا دے۔ زبان کو جھٹلانے والے تو بہت انٹرویو میں مسلمان رہتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر وہ جھٹلاتے رہتے کہ نہیں مسلمان اسلام ایسا نہیں سکھاتا اور ہمارے نبی کا طریقہ یہ نہیں، ایسا بولنے والے بہت ہیں، لیکن عملی اعتبار سے مسلمانوں کی زندگی کوری اور خالی ہونے کی وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں، عام عوام اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کی زندگی دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ ان کے نبی کی زندگی کیسی۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی والی زندگی بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیسے کرتے تھے، خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، بازار میں اللہ کے نبی نے بھی دکان لگایا، اللہ کے نبی کیسے خرید و فروخت کیا کہ آپ کی تجارت کو دیکھ کر، آپ کی تجارت اور آپ کے لین دین کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں آپ سے نکاح کروں، آپ کی تجارت کو دیکھ کر کفار مشرکین رشک اور دنگ رہ گئے کہ کیسی آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کا لین دین کیسا ہے، آپ کے معاشرت کی زندگی دیکھ کر آپ کی بیوی آپ سے متاثر
کہ کیا معاشرتی زندگی اللہ کے نبی کی، کہ گھر میں جب داخل ہوتے اللہ کے نبی تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گھر میں جھاڑو مار دیتے، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے تو اپنے ہاتھ سے سوئی لے کر کپڑوں کو سوئے اللہ کے نبی، کبھی کنویں پر ڈول ڈال کر پانی کھینچ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اپنے اونٹ اور بکری کو چارہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا رہا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ اللہ کے حضرت عائشہ آٹا چھانٹتی تو اللہ کے نبی آٹا گوندتے، یہ بھی روایتوں میں بات نہیں، اللہ کے نبی آٹا گوند رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آٹا چھان دیے تو آٹا گوند رہے، یا آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آٹا نکال رہی ہے ڈبے میں سے، یہاں سے بھی نکال رہی، اللہ کے نبی اس کو گوند کر دے، روٹی پک رہی ہے توے پر اللہ کے نبی اس کو سیک ہے، یہ اللہ کے نبی کی معاشرتی زندگی۔ حضرت عائشہ نے کہا پانی کے گلاس کو کس جگہ سے پیا، کہا کہ اس جگہ سے پانی پیا، وہاں سے پانی پی کر بتایا، بیوی سے محبت، یہ آپ کی معاشرتی زندگی اور آپ کے باہر والی زندگی، اخلاقی زندگی، کہ دشمن اپنوں کو تو معاف کیا گیا، دشمنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے بتایا، تلوار لے کر جو کھڑا ہو گیا کہا کہ تجھے کون بتائے، اللہ کے نبی کا اللہ، اس کے ہاتھ میں جو تلوار گری، اللہ کے نبی کا بتا تجھے کون بتائے گا، اور کہا کیا آپ بہترین تلوار لینے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں گے، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے اور ایسے داخل ہوئے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے پاؤں سے لگا ہوا، سر نیچے تھا، اور کہا کہ یہ معاف فلاں کے گھر میں داخل ہوئے معاف، خانے کعبہ میں داخل ہوئے معاف، اپنے گھر میں دروازہ لگا کے بیٹھ گئے معاف، جن کو معاف کیا جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیا، جنہوں نے 8 سال تک مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، جنہیں 13 سال زندگی کے اندر مسلمانوں کو گھسیٹا، آگ کے انگاروں میں لٹایا، حضرت سمیہ کو شہید کیا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، ایسے لوگوں کو معاف کیا اللہ کے نبی نے۔ آپ کی اخلاقی زندگی، معاملات کی زندگی، معاشرت کی زندگی، یہ زندگی ہم سب مسلمانوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کا بھی حق میراث میں پڑوسی میں حصے دار بن جائے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں عورت تہجد گزار ہے اور 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، تہجد بھی اس کی نہیں چھوٹتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی، اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا کہ ایک عورت اللہ کے نبی نماز زیادہ نہیں پڑھتی، تہجد نہیں پڑھتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اللہ کے نبی نے کہا جنت میں جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان تو ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، تعلیمات ہے، اس تعلیمات کے ذریعے سے مکہ کے جنگلی قوم کی زندگیوں میں ایسا امن آیا اور ایسا سکون آیا کہ قیامت تک اس کی مثالیں جاتی رہیں گی، اور ان جیسے لوگ قیامت تک بھی آنے والے ہیں، ایسی انسانیت کے رکھنے والے ایسے ہم جو کہ پہلے اپنے خود کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات ان کی زندگی کے اندر آئی، صرف تعلیمات کی حد تک نہیں رہی، کتاب کی حد تک نہیں رہی، بیانات کی حد تک نہیں رہی، بلکہ ان کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی آ گئی، اور ان کی زبان کے جملے یہ بن گئے قولوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی قرآن والی زندگی جس کو اللہ بتا رہے ہیں، اور اسی زندگی پر کامیابی، تو صحابہ کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو صحابہ نے اپنی زندگی میں لایا، ایسا امن و امان آیا کہ ملکوں کا اس زمانے میں سفر ہوتا تھا، لیکن کوئی مال لوٹنے کا مسئلہ نہیں، کسی کی جان کا مسئلہ نہیں، کسی کی عزت آبرو کا مسئلہ نہیں، کیونکہ زندگیاں اللہ کے نبی کی زندگی بن گئی تھی، صحابہ کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی بن گئی تھی، امن آ گیا تھا دنیا کے اندر۔ وہی تعلیمات جو اللہ کے نبی کی ہے اگر آج ہماری زندگی میں آ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے اس ملک میں جس کے امن کو ختم کرنے کی پوری کوششیں ہو چکی، سازشیں ہو چکی اور تعصب اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ہم اپنے نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور یہ اخلاق اللہ کے نبی کے آخری دم تک ہم پیش کرتے رہیں گے غیروں کے سامنے، تو کیا بعید ہے کہ آج تعداد اتنی ہے کل کو تعداد دگنی ہو جائے گی، ڈبل تعداد ہو جائے گی،
آج بھی بہت سارے مسلمانوں کی زبان پہ جملے ہیں کہ اب کیا اخلاق بتانے کا، اب تو نہ معاملہ سب سے اوپر پانی جا رہا، اب تو مسجدوں پہ حملے ہو رہے، مدرسوں پہ حملے ہو رہے، اور دین کی محنتوں پر حملے ہو رہے، اور تنظیموں پر حملے ہو رہے، اپنے اخلاق بتانے کا۔ تو دوستوں پہلے تو یہ اپنے اندر یہ سوال پیدا نہ ہو کہ یہ حملے کون کر رہا، یہ عام غیر قوم کر رہے یا ان کے خواص کر رہے، یہ سب ہندوستانی کر رہے اس طرح کے کام، یا ان میں گنے چنے لوگ اس طرح نفرت سے کام کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ گنے چنے لوگ نفرت کا کام کر رہے ہیں، گنے چنے لوگ زہر یا زہریلے انجیکشن لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو اب وہ زہریلے انجیکشن دے رہے، ہم اس کا علاج کریں، ہم اس کا فریاد نکالیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ زہریلے انجیکشن دے کے ہمارے خلاف نفرت ڈالیں، ہم اپنی زندگی ایسی پیش کریں کہ ہمارے طرف سے ان کے دلوں میں محبت آ جائے۔ قرآن پاک نے صاف کہہ دیا کہ تم جب اخلاق پیش کرو گے اور صبر کا مظاہرہ کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کٹر دشمن ہوگا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا، کٹر دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اس سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، اچھے اخلاق اور برے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھے اخلاق اور برے اخلاق دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ صرف اللہ کے نبی کو نہیں، قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو تعلیم ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ کسی بھی چیز کو دور کرنا ہے اور کسی بھی چیز کو اپنے سے ہٹانا ہے تو اپنے معاملات کو اچھے بنا دو، اپنے اخلاق کو ادفع باللتی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی کے ذریعے سے دو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ جب اللہ کے نبی 13 سال مکی زندگی میں تھے، صحابہ کو تکلیفیں پہنچتی تھی تو صحابہ بار بار کہتے تھے اللہ کے نبی مارنے کا حکم دے دو، آرڈر دے دو اللہ کے نبی۔ ہم اپنے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم سے کچھ کم نہیں ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی خون دوڑا، پانی نہیں دوڑا۔ تو صحابہ اللہ کے نبی کو بار بار کہتے تھے، اور اللہ کے نبی کہتے تھے اصبر آل یاسر، اصبر آل عمار، اصبر عمار، اصبر آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، عمار صبر کرو، بلال صبر کرو، سب کو صبر کے کہتے تھے۔ 13 سال تک صبر کرنے کا کہا اللہ کے نبی نے، 13 سال اتنے حالات ہیں، ویسے حالات ابھی ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہے۔ ایسے 13 سال اللہ کے نبی کے اوپر حالات آئے، ملک سے نکل گئے لیکن جھگڑا نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا، ملک سے نکل گئے، خالی کر دیا پورا ملک، پورا شہر خالی کر دیا، لیکن بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ کب لیا؟ جب خالی کرنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، تب بدلہ لیا۔ آئیے تو کسی کو ملک سے نکالا نہیں گیا، باہر سے نکالا نہیں گیا، گھر سے نکالا نہیں گیا، اور بدلے کی آگ دلوں میں کیسے آنے لگی؟ وہ ہم پر ظلم کرنے کی وجہ سے ظالم ہے تو ہم اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ظالم ہیں۔ وہ اگر ہمارے چیزوں پر قبضہ کر رہے تو ہم بھی اپنے بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ہم بھی اپنے یتیم بھتیجوں کے حقوق کو دبا رہے، ہم اپنے بڑے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائیوں کو حقوق کو دبا رہے، ہم بھی ظالم ہیں۔ وہ اگر بڑی چیز پہ قبضہ کرتے تو ہم چھوٹی چیز پر ہمارے بہنوں کے پر قبضہ کرتے۔ ظالم ہونے میں ہم بھی برابر ہیں، گناہ میں ہم بھی برابر ہیں۔ وہ اگر اللہ کے دشمن ہے اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے تو ہم اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ظالم ہیں، بے نمازی ہے، جھوٹ ہے ہماری زندگی میں، اور ایک دوسرے کے حق دبانا ہے، معاملات غلط طریقے سے کرنا ہے، جھوٹے وعدے کرنا ہے، قرض لینا تو دینا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر حالات کیوں، اور ہم کو بدلہ لینے کا حکم کیوں نہیں دیا جا رہا، اور کیوں نہیں باہر نکالنے کا حکم دیا، اس کے روڈ پر نہیں نکالے ہم۔ یہ ہماری طرف سے شکایت ہوتی ہے نوجوان قوم کی طرف سے، جبکہ اپنے خود کی زندگی دیکھو، فجر کی نماز بھیجنے نہیں ہوئی، جمعہ چلے جائیں گے، اثر مغرب کی عشاء کی نماز ہوگی تو نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کبھی شکایت نہیں کہ ہماری زندگی کیا، لیکن ہم کو علماء کرام بس ممبروں سے اخلاق ہی بتایا۔ پھر کیا بتانا آپ لوگوں کو، اور کیا اللہ کے نبی بتاتے گئے یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں دنیا میں تشریف لائے، کیا مقصد تھا اللہ کے نبی کا دنیا میں آنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ جو زندگی اللہ کے نبی لے کر آئے وہ زندگی پوری امت مسلمہ اپنائے،
اللہ کے نبی کی جیسے زندگی اپنائیں گے، غیر ایمان میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ثابت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہونے والا ہے۔ اب ہمارے وجہ سے جو اسلام داخل ہونے سے رک رہا، اس کو رکاوٹ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے گفتگو، ان کے رنگ ڈھنگ چلنا، گاڑی چلانا، موٹر سائیکل بھگانا، اور بھی ان کے طریقے، فور ویلر چلانے کے طریقے، رکشے چلانے والوں کو دیکھو، ان کے چلانے کے رنگ ڈھنگ کیسے رہتے ہیں۔ یہ گڈھے بچانے میں پیچھے والی گاڑی کا ان کو کوئی خیال نہیں، ان کے یہ اخلاق ہے۔ یہ رکشے چلانے والے سمجھ رہے ہم کو کیا اخلاق پہنچانا ہے، تو علماء اخلاق پہنچائیں گے۔ ارے تم اپنے رکشے میں بھی تم دین پہنچا سکتے، کیا کالی پیلی والا کالی پیلی میں اللہ کا دین پہنچا سکتا، اور ٹرک چلانے والا ٹرک چلاتے ہوئے اللہ کا دین پہنچا سکتا، میکینک کے گیریج میں کام کرنے والا میکینک ہے، وہاں پر بھی اللہ کا دین غیروں تک پہنچا سکتا، ڈاکٹر ہے ڈاکٹری لائن میں اللہ کا دین پہنچا سکتا، میڈیکل ہے اس لائن میں اللہ کا دین کافروں تک پہنچا سکتا، لیکن ڈھنگ سے اپنے فیلڈ کے اندر ڈھنگ سے مسلمان بنے، طریقے کے مسلمان بنے، بول چال گفتگو اچھی رکھے، اللہ کے نبی کے گفتگو کتنی پیاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرے، اللہ کے نبی اگر آپ کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی، اگر آپ کی زندگی میں نرمی نہیں ہوتی، تو صحابہ جیسے ہستے بھی آپ سے بھاگ جاتے ہیں، صحابہ بھی آپ کے پاس نہیں ٹکتے، تو دوسرے لوگ کہاں سے ٹکتے؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت اپنی زندگی اخلاق والی، غیروں تک زبانی نبی کی سیرت نہ پہنچائے، غیروں تک کتابی نبی کی سیرت نہ پہنچائے، غیروں تک بیانات کی حد تک نبی کی سیرت کو نہ پہنچائے، بلکہ اپنی زندگی سے بتائے کہ یہ تو میں ادنا ہوں، میرے اعلیٰ کا مقام تو کچھ اور، یہ تو میرے ادنا کی زندگی ہے، میرے اعلیٰ کی زندگی تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے، میں تو غلام ہوں، میری یہ زندگی ہے، میرے آقا کی زندگی تو تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے کہ کیسی میرے آقا کی زندگی تھی۔ دوستو اخلاق سے دنیا بنتی ہے، اخلاق سے کردار سے معاشرہ بنتا ہے، انکار کرنے کا چکر کچھ بھی نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اخلاق کی، جو دین اخلاق سے پھیلے گا اور دین اخلاق کے ذریعے سے پہنچے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی تنظیم جو بہت جوش میں آنے والی تنظیمیں ہیں، جو بہت جوش میں آنے والے نوجوان ہیں، یہ اخلاق کا کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل میں بہت جوش آتا، اس سے کئی زیادہ جوش علماء کرام کے دلوں میں بھی آتے ہیں، وہ حالات دیکھتے ہیں ملک کے، لیکن اخلاق کا دامن کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے سنا ملک کو